کر دو یار کیسے تھوڑی نہ کر دو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صباحا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعادة أن يضحي فلم يضحي فلا يحسن صلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام مصلین کرام اور بزرگان دین، اس بات کا مقصد کو علم ہے کہ ہم سب کی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور حاکم ہے. اور حاکم کی طرف سے ہمیں کچھ نہ کچھ احکامات ضرور دیے گئے جن احکامات کا ادا کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اور ہر حکم کے ادا کرنے کے لیے اور اس حکم کی صحت کے لیے اور اس حکم کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقۂ کار بھی بدلایا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کر اپنے احکامات کی تشریحات میں بدلایا. جو جو عبادت ہم ادا کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن اس طریقے پر ہم ادا کرتے ہیں وہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حکم اللہ تعالیٰ کا اور طریقہ کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر عبادت کے لیے ضروری ہے کہ جو طریقہ بتلایا گیا اسی کے مطابق ہم اس عبادت کو انجام دیں. اور اسی طریقے کار کو ہم عام لفظ میں کہتے ہیں مسئلے مسائل، کہ کسی عبادت کو ادا کرنے کے لیے اس عبادت کے اندر کتنے باریک باریک مسائل ہیں، ان مسائل کو جان جان کر ہم عبادتوں کو ادا کریں. اگر یہ طریقہ کار ہمارا کافی رہا تو اس عمل کے بدلے ہم آخرت میں یا دنیا میں قبولیت کی امید لگا سکتے ہیں. اگر جو عبادت اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے تو پھر وہ عبادت کل آخرت میں منہ پر لپیٹ کر مار دی جائے. اس مختصر سے تمہید کے بعد جب ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ہر عبادت کے لیے مسئلے مسائل کا جان کر وہ عبادتوں کو ادا کرنا ضروری ہے، تو اب آئندہ ہفتے اس اہم عبادت کو ہم انجام دینے والے ہیں. اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام نحر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے علاوہ اور کوئی عمل مقبول نہیں ہے. تو اس عبادت کو ہم انجام دینا چاہیں گے اس عبادت کی فضیلت آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی. اور جو چیز اتنی اہم ہوا کرتی ہیں ان کے مسائل کو جان کر ان کو ادا کرنا بھی زیادہ اہم ہوا کرتا ہے. تو قربانی کے فضائل تو ہم نے بہت سن لیے ہوں گے، ہم بات کرتے ہیں قربانی کے مسائل پر. سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ قربانی سنت ہے یا واجب. اس لیے کہ جب بھی قربانی کے ایام قریب
باتیں ہیں تو اس موضوع کو لے کر بڑا چرچا ہوتا ہے. ہم یہ جان لیں کہ احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے. اس کی دلیل فقہاء نے بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سے کبھی بھی قربانی ترک نہیں کی. آپ مدینہ المنورہ میں 10 سال رہے، 10 سال رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی انجام دی. ایک یہ عمل مواظبت. پھر ہماری صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا موعودی کا سماعتا لئن یضحی فلم یضحی فلا ينزل مصلانا، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی قربانی کرنے کی، باوجود اس کے وہ قربانی نہ کرے تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی. تو دو چیز ہمارے سامنے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل 10 سالہ، پھر جو قربانی نہ کرے اس کے مطابق وعید. یہ دونوں دلیلیں اس عمل کے واجب ہونے کے لیے کافی. تو معلوم یہ ہوا قربانی یہ واجب ہے. اب کن لوگوں پر واجب ہے اس کی تفصیل. سب سے پہلے جو مسلمان ہو، مسلمان سے نکل گئے کافر، اس پر قربانی واجب نہیں. دوسرا عاقل ہو، عقل مند ہو، عاقل سے نکل گیا پاگل مجنون، ان پر قربانی واجب نہیں ہے. تیسرا مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. چوتھا بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، بالغ پر قربانی واجب ہے. اور پانچواں کہ اس کے پاس ایام نحر ہو، یعنی قربانی کے 3 دنوں میں کہیں سے بھی اتنی رقم آ جائے جو 7.5 تولہ سونے کے بقدر ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو، یا اتنا بھی مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زیادہ سامان ہو، یا نقد رقم ہو، تو ہر ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب. اب صاحب نصاب میں 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم ہونا، تو آج کی تاریخ میں 23 جون 2023 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 38,850 روپیہ ہوتی ہے آج کی تاریخ میں. اس لیے کہ چاندی کی جو قیمت ہے 1 گرام وہ 74 روپی ہے، 74 روپی. آپ اس کو ضرب دو 10 سے تو 1 تولہ چاندی کی قیمت آپ کے سامنے آئے گی 750 روپے. پھر اس 750 کو آپ ضرب دو 52.5 تولہ سے، 52.5 آپ ضرب دو تو آپ کے سامنے پورے اماؤنٹ کھل کر آ جائے گی 52.5 تولہ چاندی کی 38,850 روپے. یہ آج کی تاریخ. گزشتہ ہفتے یہی قیمت 41,000 تک پہنچ رہی. ایک ہفتہ پہلے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 41,000 تک پہنچ رہی، اور آج کے دن تھوڑا گھٹ گیا 8 دن کے بعد، تو 38,850 روپیہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو گئی. اتنی قیمت یہ اس کے وقت سونا چاندی یا تجارت کے مال یا ضرورت سے زیادہ سامان. اچھا ضرورت سے زیادہ سامان کو کہ وہ سامان جو ہماری ضرورت اصلیہ کے علاوہ ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس ایک گاڑی ہے 2 ویلر، اور اس 2 ویلر میں اس کی ضرورت بآسانی پوری ہو جاتی ہے، اور دوسری 2 ویلر میں غیر ضروری ہے اور کھڑی رہتی ہے ہمیشہ. تو معلوم یہ ہوا کہ دوسری 2 ویلر یہ ضرورت اصلیہ کے علاوہ ہے. اسی طریقے سے کسی کے بعد فریج ہے، ایک میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے، دوسری کی ضرورت نہیں، وہ ضرورت اصلیہ ہے.
ہمارے گھروں میں کچنوں میں سال بھر استعمال ہونے والے برتن گھٹ ہیں، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو جہیز کے سامان سالہ سال پڑے رہتے ہیں، کبھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سامان ہماری لیے ضرورت سے زیادہ ہے۔ کسی کے پاس ایک پلاٹ ہے، ایک پلاٹ میں اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، دوسرا مکان غیر ضروری ہے، وہ بھی ضرورت اصلیہ کے علاوہ اس پر بھی زکات، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اس کے لیے اور بہت ساری تفصیل ہے، لیکن اس تفصیل میں اگر جائے تو باقی مسائل وہ پڑے رہ جائیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد جانیں کہ قربانی کے لیے کون سے جانور ضروری ہے۔ تو حدیث مطہرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قربانی کے لیے اونٹ اور اونٹنی، گائے بیل، بھینس بھینسا، دمبا بھیڑ اور بکرا اور بکری، اس قسم کے جانور کی ہم قربانی کریں۔ اس کے علاوہ آپ چاہیں کہ ایسا ہی صحت مند، تندرست اور عمدہ گوشت کا جانور آپ قربان کر دیں، آپ کے ذمے سے قربانی ادا کی ہوگی، اور اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ میں بتلا دیا، جو مسائل میں بتلا دیے، انہیں کو جان کر سمجھ کر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد جانوروں کی عمروں کا مسئلہ آتا ہے کہ حدیث پاک میں ان کی عمریں کتنی متعین کی گئی۔ تو بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبا، ان کے لیے 1 سال کی عمر ضروری ہے۔ اگر 1 سال سے کم ہے تو پھر ہم ایسے جانور کو قربانی کے لیے پیش نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں فقہاء نے تفصیل لکھی ہے کہ بھیڑ اور دمبا اگر صحت میں، جسامت میں ایسا ہے کہ وہ سال بھر کا لگتا ہے، اگر جو 6 مہینے کا ہی ہو، تو ایسے بھیڑ اور دمبے کی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تفصیل صرف بھیڑ اور دمبے میں ہے، بچڑے میں، گائے میں، بیل میں، بھینس میں نہیں، اور بکرا اور بکری میں یہ تفصیل نہیں ہے۔ چاہے بکرا اور بکری کتنی ہی صحت مند ہو اور ہیڈیڈ ہو، اس کے لیے ہر حال میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ پھر بعض دفعہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہم قصاب کے پاس گئے جانور خریدنے کے لیے، اور اتفاق سے اس جانور کے آگے کے دونوں دانت غائب ہوتے ہیں، تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اب آئے 2 سال کا ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ قربانی کے جانوروں میں عمروں کا اعتبار یہ دانت پر نہیں ہے۔ اصل قربانی کے لیے جو جانور متحقق ہوتے ہیں، ان کی عمروں کی اطلاع ہمارے لیے ضروری ہے۔ اصل بنیاد ان کی عمر ہے۔ دانت کو تو اس لیے احتیاط کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ آج کل منڈیوں میں، بازاروں میں دھوکے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے۔ نہ مسلمان دیکھا، نہ اس کے حقوق کی ادائیگی دیکھی، بغیر دانت کے جانور کو 2 سال کا کہہ کر ٹھگا دیتے ہیں۔ تو عمروں میں ان کی 2 سال، 1 سال یا 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ دانت نہ ہو۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ فروخت کرنے والا ہمیں کسی بھی طریقے سے یقین دلا دیتا ہے اور ہمیں اطمینان ہو جائے کہ ہاں اس کے دانت تو نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہو چکا ہے کسی بھی اسباب کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے کے ذریعے سے، تو پھر آپ ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو تسلی نہیں ہو رہی ہے اور اس جانور کے دانت غائب ہیں، تو آپ نہیں ایسا جانور نہ لیں۔ یہ دانت کی یہ اہم تفصیل ہے۔ پھر اب وہ جانور کہ جن میں عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو عیب کی بھی بہت ساری تفصیل ہے جو عام طور سے ہمارے سامنے رہتی ہے، وہ تفصیل سنیں۔ پہلی چیز دم، دوسری چیز کان، اور تیسری چیز اس کی آنکھ۔ ان تینوں کا مسئلہ ایک ہے۔ دم، اس پر ہماری نظر پڑی کہ وہ کٹی ہوئی ہے، تو کوئی پریشان نہ ہو
ہم ایک مسئلہ آسان سا جان لیں کہ اس دم کے ہم 3 حصے کر لیں اور یوں دیکھیں کہ جو دم کٹی ہوئی ہے اگر وہ 1/3 حصے سے کم کٹی ہے تب تو ہمارا جانور قربانی کے لیے چل جائے گا، لیکن اگر 1/3 حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو ہمیں قربانی کے لیے نہیں چلے گا۔ یہی ترتیب، یہی مسئلہ کان پر آزما ہے کہ کان ہے کٹا ہوا ہے، آپ اس جو صحیح اور تندرست کان ہے آپ اس کان کے 3 حصے کر لیں اور جو 1/3 حصہ ہے اس کے فقط اور اگر دوسرا کان اس کا کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں چلے گی، لیکن اگر اس سے کم کٹا ہوا ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کان کا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ بعض لوگ علامت کے لیے کان کو چیر دیتے ہیں یا کان میں ایک نقشی اور کنگوڑے وغیرہ بنا دیتے ہیں یا کان میں سوراخ کر دیتے ہیں، تو اگر اکثر کان اس طریقے کا تراشا ہوا نہ ہو تو قربانی جائز ہے، اکثر کان اگر چرا ہوا نہ ہو تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر پورا کان چرا ہوا ہے یہ اتنی زیادہ اس میں نقشیاں بنی ہوئی ہے کہ وہ 1/3 حصے میں آ جاتا ہے تب ایسے جانور قربانی نہیں جائز نہیں۔ یہ ہوا دم کا مسئلہ، کان کا مسئلہ۔ اب ایک اہم مسئلہ ہے آنکھ کا، کہ بعض جانور ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جو پورے طریقے سے نابینا تو نہیں ہے لیکن ان کی بینائی کچھ کم ہے، تو شریعت نے اس میں بھی دھیان ملحوظ رکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورا جانور صحت مند تندرست ہے، دکھنے میں خوبصورت ہے، لیکن آنکھ اس کی بھیگی ہے، اس کو ایک آنکھ سے کم نظر آتا ہے، ہماری توجہ اس طرف ملوث نہیں ہو پاتی۔ تو آنکھ میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم اس کی آنکھ بھی ناپیں، اگر 1/3 بینائی یا اس سے زیادہ نابینا ہے تو پھر ایسے جانور تو قربانی جائز نہیں، لیکن اگر 1/3 بینائی سے کم ہے تو پھر اس قربانی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ دم کا حصہ متعین کر سکتے ہیں، کان کا حصہ متعین کر سکتے ہیں، لیکن آنکھ اور بینائی کو کس طریقے سے ناپے اور جانچے؟ تو فقہاء نے ایک صورت بیان فرمائی ہے کہ پہلے تو آپ اس کی وہ آنکھ جس سے اسے کم دکھتا ہے اس پر پٹی باندھ کر اس کو بند کر دو اور اس سے قبل اس کو 1 دن یا 2 دن بھوکا رکھو، جانور کو 1 دن یا 2 دن کھانا پینا نہ تو اس کو بھوکا رکھو، پھر اس کے بعد اس کی جو اس آنکھ سے کم دکھائی دیتا ہے اس آنکھ کو بند کر کے پٹی رکھ دو اور جو آنکھ اس کی صحیح سالی میں اسے کھول دو اور پھر اس کے سامنے تھوڑا دور جا کر اس کی مسافت طے کرنا ہے کہ کتنی دور سے جانور دیکھ سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 2 دن سے جانور بھوکا ہے تو وہ چارہ جہاں پر بھی دیکھے وہاں سے بلکنا شروع کرے گا، کودنا شروع کرے گا، چارے کی طرف آنے کی کوشش کرے گا، تو ایک آنکھ تو اس کی بند ہے جو بیمار ہے، لیکن جو صحت مند صحیح آنکھ درست آنکھ ہے تو وہ تو کھلی ہوئی ہے۔ اب ہم دور سے اس کے سامنے چارہ پیش کریں، دور سے اسے چارہ بتلائیں اور محسوس کریں کہ چارہ اسے کتنی مسافت پر نظر آ رہا ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ 1 قدم 2 قدم 10 قدم پر اس نے چارہ دیکھ لیا، بس جہاں اس نے چارہ دیکھ کر کودنا شروع کیا، لپکنا شروع کیا، آپ سمجھ جائے کہ اس کی دیکھنے کی مسافت یہاں تک، آپ نشان لگا لیں، تو صحیح آنکھ کی ہمیں مسافت معلوم ہو گئی۔ اب آپ بیمار آنکھ کو کھول دیں اور جو صحیح آنکھ ہے اس پر پٹی لگا دیں اور اب بیمار آنکھ سے اسے چارہ بدلائیں اور اب دیکھیں کہ یہ بیمار آنکھ سے کہاں پر چارے کو دیکھ کر بلکنا شروع کرتا ہے، کودنا شروع کرتا ہے، جہاں پر وہ چارے کو دیکھ کر کودنا شروع کرتا ہے یا لپکنا شروع کرتا ہے آپ اس جگہ نشان لگائیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ جو صحت مند مسافت تھی اس کی مسافت جانچیں اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ نکل گیا کہ 10 قدم یا 5 قدم پر ایک حصہ نکلا، اب جو بیمار آنکھ کی جس طرف ہم نے نشانی لگائی تھی اس کی مسافت طے کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کی دیکھنے کی سطح، اس کے دیکھنے کی طاقت 1
تہائی حصے سے کم ہے یا ایک تہائی حصے سے زیادہ ہے؟ اگر ایک تہائی حصے سے کم ہے تو پھر یہ جانور قربانی کے لیے چل جائے گا، لیکن ایک تہائی اس سے زیادہ ہے تو پھر یہ جانور قربانی کے لیے نہیں چلے گا، اگرچہ کتنا ہی صحت مند، تندرست اور خوبصورت۔ اسی طریقے سے بعض مسئلہ سینگوں کا آتا ہے کہ سینگ ٹوٹ گئی، جڑ سے ٹوٹ گئی یا بیچ سے ٹوٹ گئی، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب سینگ اس طریقے کے ٹوٹے کہ ٹوٹنے کے بعد اس کے اندر کا مغز نظر آتا ہے تو پھر ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ بعض جانوروں کی سینگیں ہوتی ہیں اور وہ جلدوں سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور اس طریقے کی ہوتی ہے کہ آپ اسے جس طرف چاہے توڑو، تو اگرچہ پوری سینگ ہل رہی ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا، قربانی میں قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض سینگوں کا تراش دیا ہو، کاٹ دیا ہو، رشیاں بنا دی گئی ہو، ایسی سینگوں سے بھی جانور کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اثر اس وقت پڑے گا جب سینگ جڑ سے ٹوٹ گئی ہو اور اس طریقے کی ٹوٹی ہو کہ اس کے اندر کا مغز ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں چلے گی۔ عیوب میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جانور کے بدن پر بہت زیادہ بیماری کے اثرات ہیں، اور ماہرین یہ کہہ دیں کہ اس بیماری کا اثر صرف جلدوں پر نہیں ہے بلکہ جلدوں کے ساتھ ساتھ اس کے گوشت میں پیوست ہو چکا ہے۔ خارش زدہ جانور ہو یا اس کے بدن پر کوئی پھوڑے پھنسی اتنے زیادہ ہو کہ اس کا اثر گوشت تک پہنچ گیا تو پھر ایسا جانور بھی قربانی کے لیے چلے گا، یہ وہ عیوب ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام نحر میں جو قربانی بندہ کرتا ہے وہ اپنے لیے نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ ہم جو بھی جانور خریدیں وہ انتہائی صحت مند ہو، تندرست ہو، بہترین اور خوبصورت ہو اور عیوب سے پاک۔ پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض لوگوں کو قربانی کرنے کی اجرت ہوتی ہے، اس میں عید الاضحیٰ کی نماز کا لحاظ بھی کیا جاتا ہے، تو بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دیا تو اس کا کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ایام نحر یعنی بقرعید کی صبح صادق سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو شہر میں رہتے ہیں یا ایسے دیہات یا ایسے قصبے میں رہتے ہیں جہاں جمعہ اور عیدین کی شرائط پائی جاتی ہے، پھر سنیں کہ بقرعید کی صبح صادق سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو شہر میں یا کسی قصبے میں یا کسی ایسے دیہات میں رہتے ہیں جہاں جمعہ اور عیدین کے شرائط پائے جاتے ہوں، تو اب ایسوں کے لیے ضروری ہے کہ پورے شہر میں کسی ایک جگہ میں اگر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لی گئی ہو تو اگرچہ اس نے خود عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی ہو تب بھی وہ اپنے آنگن میں قربانی کر سکتا ہے۔ پورے شہر میں کسی ایک جگہ میں اگر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لی گئی ہو، چاہے ہمارے محلے کی مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز باقی ہو یا اب تک میں نے بھی عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی، لیکن پورے شہر میں عید الاضحیٰ کی نماز کسی ایک مسجد میں ہو چکی ہو تو اب ہم اپنے محلے میں یا اپنے آنگن میں اپنی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پورے شہر میں کسی جگہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا نہیں کی گئی ہو تو پھر اب ہم قربانی ادا نہیں کر سکتے۔ شرط تو یہ ہے کہ کسی ایک جگہ شہر میں عید الاضحیٰ کی نماز ہو جائے۔ قربانی کے ادا کے لیے پورے شہر میں کسی ایک جگہ نماز کا ادا ہونا کافی ہے، خود کا نماز پڑھنا یہ قربانی کے مکمل ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ کسی بھی ایک جگہ اگر نماز ہو جائے تو ہم قربانی کر سکتے ہیں، لیکن وہ دیہات اور وہ قصبہ
جہاں جمعہ اور عیدین کی شرائط پائی نہیں جاتی، جہاں جمعہ اور عیدین کی شرائط پائے نہیں جاتے، تو آپ وہ حضرات صبح کے صادق کے بعد فوراً قربانی کر سکتے ہیں، ان کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ جرسی گائے کا آتا ہے کہ جرسی گائے کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر جرسی گائے کے بدن سے اس کا تولد گائے کے پیٹ سے ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن فقہاء آگے کہتے ہیں کہ جس جانور میں اشتباہ واقع ہو جائے، شک و شبہ واقع ہو جائے، تو ایسا جانور اللہ تعالیٰ کے لیے قربان نہ کرنا بہتر ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایسے جانور بھی میسر ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر غیر مشتبہ جانور کو مشتبہ جانور کے سامنے پیش کرنے زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے اگر جرسی گائے کا کبھی مسئلہ آئے تو اگر وہ گائے جرسی گائے کے پیٹ سے اس کا تولد ہوا ہے تو قربانی تو کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن قربانی ایک اہم عبادت ہے، ہم اس عبادت میں کوئی ایسا مشتبہ جانور نہ پیش کریں، یہ فقہاء کی رائے ہے، اگر کوئی کرے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے سب سے اہم مسئلہ کہ ہم قربانی ایسے ملکوں میں رہ کر رہے ہیں کہ جو ملک جمہوریت کہلاتا ہے، اور شریعت نے کبھی بھی کسی غیر مذہب کے ماننے والوں کے مذہب کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ تم کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا ان کے معبودوں کو آپ برا بھلا مت کرو۔ کیوں؟ اگر ہم کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا ان کے معبودوں کو ہم برا بھلا کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب ہم دیوار پر پتھر مارتے ہیں یا بال مارتے ہیں تو وہ ریورس آتا ہے۔ اگر ہم ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے گی۔ تو شریعت یہ حکم کرتی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی مذہب والوں کے مذہب پر ٹھیس پہنچانے کی۔ آپ ایسے شہر میں ہیں، ایسے ملک میں ہیں جہاں برادران وطن متصل ہمارے محلے سے مل کر رہتے ہیں، ہم قربانی بڑی احتیاط سے کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دکھلاوا کرنے میں اپنے اہم فریضے کو ہی فوت کر دیں، جو اصل ثواب ہمیں ملنے والا تھا اللہ تعالیٰ مجھ سے محروم کر دے۔ ہو سکتا ہے اس لیے کہ حقوق العباد میں جہاں مسلمان آتے ہیں وہیں برادران وطن بھی آتے ہیں، کوئی ایسی تکلیف ہم نے کسی کو دے دی کہ اس کے دل میں سے ٹھیس پہنچ گئے تو پھر ہماری قربانی جو اتنے خرچے کر کے اتنی محنت سماجت سے ہم نے کی وہ ساری کی ساری فوت ہوتے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے اس بات کا اہتمام کریں۔ ایک آخری چیز یہ کہ تمام عبادتوں کا مدار یہ نیت پر ہے۔ ہم قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ضرور ٹٹولیں کہ ہم قربانی کیوں کر رہے ہیں، گوشت کھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی حصے میں اشتراک ہے، 7 لوگ الگ الگ جگہ سے مشترک ہیں، انہی میں سے اگر کسی ایک نے بھی گوشت کھانے کی نیت سے اگر قربانی کی تو اس کی فاسد نیت کی نحوست کی وجہ سے جتنے لوگ شریک ہیں کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے خاص طور سے ہم اس اہم اور مبارک عمل کو کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ضرور ٹٹولیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہ